نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ محترم سامعین کرام اور میرے معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی دنیا کے ادوار گزرے ہیں، حق و باطل کی ہمیشہ آمیزش رہی ہے، کفر و باطل نے ہمیشہ اپنا مزاج ایک سا رکھا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، یہ جتنے بھی شواہد ہیں، یہ اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت نے دلائل پیش کی ہے۔ قرآن پاک میں ہر صفحے پر اللہ رب العزت نے اپنے ربوبیت نے دلائل پیش کی ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کی ہے۔ حق و صداقت کا پیغام دلائل کی روشنی میں پیش کیا، حق و صداقت کی آواز کو دلائل سے پیش کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، کفر میں پڑ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق و باطل کی آواز کو حق و باطل کی آواز کو حق و باطل کے پیغام کو دلائل کی روشنی میں پیش کیا۔ فرعون نے حاکم وقت جو فرعون تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، کفر پر اتر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آگے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم نے نہ مانا، حق و باطل کی آواز حق و باطل کا پیغام دلائل کی روشنی میں پیش کیا، لیکن کوئی بھی حق و باطل کا پیغام جو انہوں نے دلائل کی روشنی میں پیش کیا، اس کا دلیل سے جواب نہ دے پایا، اس کا دلیل سے جواب نہ دے پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و صداقت کا پیغام حق و صداقت کی آواز کو دلائل کی روشنی میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کعبۃ اللہ کے اندر 360 پتھر ہیں، 360 مورتیاں ہیں، یہ تمہارا کوئی نفع نہیں کر سکتی، یہ تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن حاکم وقت سردار مکہ ابو جہل نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آگے کے بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ کرام نے حق و صداقت کا پیغام حق و صداقت کی آواز دلائل کی روشنی میں پیش کی۔ کسرا عراق کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا، لیکن وہ دلائل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بات کو ان کی بات کا جواب نہ دے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ذبح کر ڈالا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت کو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات ان سے کہی کہ تیرا موقف غلط ہے، تو غلط ہے، لیکن حاکم وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو دلیل سے رد نہ کر سکا، دلیل سے اس بات کا جواب نہ دے پایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ چین سے اٹھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے پر حق و صداقت کا پیغام حق و صداقت کی آواز دلائل کی روشنی میں پیش کی، اور اس کے ساتھ جو اس وقت کا حاکم وقت تھا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ان کے پیغام کو دلائل کے ساتھ رد نہ کر سکا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں روزانہ 40 کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑے مارنے والا میں ایک سپاہی ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ جس قدر زوردار وہ کوڑا ہوتا تھا، اگر وہ ایک کوڑا ایک خودبوک قسم کے ہاتھی کو مار دیا جائے تو وہ ہاتھی بھٹکتا ہوا بھاگتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آگے کی بات ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ مولانا محمد حسن
रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की जेल के अंदर माल्टा की जेल काटी, हक व सदाकत का पैगाम, हक व सदाकत की आवाज दलाइल की रोशनी में पेश की, लेकिन हाकिम वक्त उनकी बात को दलील के साथ रद्द ना कर सका। मुजद्दिद अल-फसानी ने दलाइल के साथ हक व सदाकत का पैगाम दलाइल की रोशनी में पेश किया, लेकिन वो इस बात को रद्द ना कर सका। मेरे भाइयों, फिर आखिर वो वक्त आया, खुमैनी का दौर आया, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहा गया। इमाम इत्तलाफ जनाब मौलाना हक नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ चुनावों पर दलाइल पेश किए, लेकिन वो उनकी दलील का जवाब ना दे सके, उनके दलील को रद्द ना कर सके। फिर आखिर खुमैनी और उनके पैरोकारों ने उनको शहीद कर दिया। मेरे भाइयों, रोज़े अज़ल से ये बात चली आती है कि हक व सदाकत का पैगाम बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। रोज़े क़यामत तक हक व सदाकत का पैगाम, हक व सदाकत का अलम बुलंद रहेगा, और इंशाअल्लाह यही मुजाहिदीन, यही उलमा किराम, यही जो हमारे साथ बैठे हुए उलमा किराम हैं, हक व सदाकत का अलम बुलंद करेंगे, और रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह हक व सदाकत का पैगाम जारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।